نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، کہ اس میں ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے اگر اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، اور اگر تربیت اچھی نہ ہو تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اللہ کرے ہم توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کا ارشاد پاک ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ صحابہ اکرام نے آقا دو جہاں سے عرض کی، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ پاک کو پسند ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت کی، اہل بیت کی محبت کی، قرآن پاک کی تعلیم۔ پھر ارشاد فرمایا، اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اس حدیث پاک میں آقا دو جہاں کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دین و دنیا میں کام آتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئیں، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ بچوں کی اسلامی تعلیم و دینی تربیت کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ آج ہر طرف شیطانی کاموں اور گناہوں کے آلات کی بھرمار ہے اور اولاد کو محض دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا رجحان زور پکڑ چکا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں اولاد کے لیے دینی تعلیم کو زیادہ خصیت دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی متقی و پرہیزگار اور فرما بردار ہوتی تھی، مگر اب دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں بھاری فیسیں ادا کر کے، ہر آسائش سہولت فراہم کر کے بچوں کا دنیاوی مستقبل روشن ہو جائے، اچھی نوکری لگ جائے، خوب بینک بیلنس جمع ہو جائے، حتیٰ کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے والدین اپنی اولاد کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں۔ یوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچہ پکا دنیا دار، اچھا بزنس مین اور فیشن کا نمونہ تو بن جاتا ہے، مگر نیک اعمال اور باعمل انسان نہیں بن پاتا۔ اولاد کی تربیت کا ذہن دینے کے لیے مسلمانوں کو چوٹ کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا چور، ڈاکو اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل خانہ میں گزار دیتے ہیں، اور مالدار لوگ
اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، انگریزی بال رکھنا، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، پھر اپنے ساتھ سینما اور ناچ کی مجلسوں میں انہیں شریک کرتے ہیں۔ جب یہ نونہال کچھ ہوش سنبھالتے ہیں تو اس کو کلمہ تک نہ سکھایا، کالج یا اسکول میں ڈال دیا۔ زیادہ خرچ کرنا، فیشنیبل بننا، خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب نونہال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی، یعنی اچھی نوکری مل گئی، تو صاحب بہادر بن گئے کہ نہ ماں کا ادب جانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ بیویوں کی حقوق کی خبر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم کو لوگ انگریز سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو دوسری قوم میں فنا کر دینا بھی کوئی ترقی ہے۔ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان بیچاروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ کالج میں خرچ کرنا سیکھا، کمانا نہ سیکھا، کھلانا نہ سیکھا، اپنا کام نوکروں سے کروانا سیکھا، خود کرنا نہ سیکھا۔ اب یہ لوگ کالج کی سی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں، یا جعلی نوٹ بنا کر زندگی جیل میں گزارتے ہیں، یا ڈاکو بدمعاش بنتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے، وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں، مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، ہمارے قبضے میں آئے، مگر فقط تعویذ سے کام نہیں چلتا، کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ حقیقت ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا تو کچھ اور تھا مگر جب کاٹنے کی باری آئی تو کچھ اور نکلا۔ یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک پرہیزگار بنیں، والدین کے فرما بردار بنیں، معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنیں۔ جب نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت والدین اگر اصلاح کی کوشش کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ بگڑی ہوئی اولاد سے بیزار والدین اگر ٹھنڈے دل سے ان کے بگڑنے کے اسباب پر غور کریں تو انہیں اس میں اپنا قصور زیادہ نظر آئے گا۔ مثلاً بچہ اگر کام کاج نہ کرے یا اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے، اسکول یا چنگ سینٹر کی چھٹی کر لے یا تاخیر سے جائے، پڑھائی میں چور ہو، کسی تقریب میں جانے کا مخصوص لباس پہننے کا کہا جائے اور وہ اس پر راضی نہ ہو، اسی طرح دیگر دنیاوی معاملات ہیں، اگر میرے کام لے یا ہٹ درمی کا اگر مگر سے کام لے یا ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو والدین ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے ہیں، کھری کھری سناتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لیکچر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن اگر بچہ نمازیں قضا کرے یا نماز نہ پڑھے، مدرسے یا جامعہ کی چھٹی کر لے یا تاخیر سے جائے، موبائل فون وغیرہ کے ذریعے نامحرموں سے میل جول رکھے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، نت نئے فیشن اپنائے، حرام و حلال کی پرواہ نہ کرے، جھوٹ بولے، غیبتیں کرے، ناجائز فیشن اپنائے، بدعقیدہ کی صحبت میں بیٹھے، فضول کاموں میں پیسہ اڑائے، الغرض طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو تو ان معاملات میں پوچھ گچھ کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ والدین کی پیشانی پر بل تک نہیں آتے۔ اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے کے سبب والدین کو کیسے کیسے دن دیکھنے پڑتے ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کا تجربہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک دیہاتی عورت کو دیکھا
امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا، عمل کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ چغلی کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے، دوستوں کو جدا کر دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب کی ٹو میں رہنے سے بچو کہ کہیں تم بھی عیب دار نہ ہو جاؤ۔ عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، مال خرچ کرنے میں بخل سے بچتے رہنا، دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرنا، لوگوں کا جو عمل تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرنا، اور ان میں جو کام تمہیں برا لگے اس سے بچتے رہنا، کیونکہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ پھر وہ عورت خاموش ہو گئی تو میں نے کہا، اے دیہاتی عورت، تجھے خدا کی قسم مزید نصیحت کرو۔ اس نے پوچھا، اے شہری، کیا تجھے ایک دیہاتی کی باتیں اچھی لگی ہیں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم اچھی لگی ہیں۔ تو وہ بولی کہ بیٹا، دھوکہ دہی سے بچتے رہنا، کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دھوکہ دینا ان میں سب سے برا ہے۔ سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا۔ اور اب میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک تم پر رحم کرے۔ یاد رکھو کہ غیبت کرنا حالت اسلام میں 30 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی سخت گناہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچیے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب